ہندوستان کی مہاراشٹر ریاست میں اورنگزیب عالمگیر جو مغل بادشاہ گزرا ہے، اس کی قبر پر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک تنازع کھڑا ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں اور ایک دوسرے کا خون پی رہے ہیں۔ بات کیا ہے؟ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھا ہندوستان کا، اور دھرم کے لحاظ سے وہ مسلمان تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اس نے ہندوؤں پر اور سکھوں پر ظلم کیا ہے۔ تو اس کی جو قبر ہے وہ ہے مہاراشٹر میں۔ اس نے تو اس کی جو دارالخلافہ تھا اس کا، وہ تھا دلی، لیکن اس کی قبر وہاں پر بنی ہوئی ہے۔ اب وہاں کی گورنمنٹ یا وہاں کا چیف منسٹر کیا بننا چاہ رہا ہے؟ وہ مستقبل کا یعنی فیوچر کا پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے، کیونکہ مودی ابھی مر جائے گا، بوڑھا ہو گیا نا، تو اس نے پھر مودی بننا ہے۔ اب کیسے یہ ہندوؤں کو اپنے ساتھ لگائے گا؟ تو اس نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا کہ بھائی اورنگزیب عالمگیر نے 400 سال پہلے ظلم کیا تھا، کس پر؟ ہندوؤں پر۔ اب اس کی قبر یہاں پہ ہے تو اس کی قبر یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان بھی اورنگزیب عالمگیر کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ نہیں، اس کی قبر یہاں رہے گی، اور ہندو اس کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں کہ نہیں، اس کی قبر یہاں نہیں رہے گی۔ تو میں دونوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، پہلے آتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کون تھا۔ تو اورنگزیب عالمگیر اگرچہ دھرم کے لحاظ سے وہ مسلمان تھا، لیکن وہ مسلمان بھی نہیں تھا اور ہندو بھی نہیں تھا۔ وہ کیا تھا؟ صرف بادشاہ تھا، راجا تھا، اور بادشاہوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ بادشاہ اگر اس وقت مسلمان کم ہوتے، ہندو زیادہ ہوتے، تو یہ اورنگزیب عالمگیر یہ ہندو ہوتا۔ تو اورنگزیب عالمگیر جس طرح تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اس نے ہندوؤں پر ظلم کیا، تو اسی طرح اس نے مسلمانوں پر بھی ظلم کیا۔ اس نے جس طرح ہندوؤں کا استحصال کیا، اسی طرح مسلمانوں کا بھی استحصال کیا ہے۔ صرف اورنگزیب عالمگیر نہیں، بلکہ جتنے بھی مغل بادشاہ گزرے ہیں، یہ تو ہندوستانی تھے نہیں نا، کہاں سے آئے تھے؟ یہ تو بہت دور سے آئے تھے، کہاں کے ہندوستانی تھے؟ تو یہ کس لیے آئے تھے؟ یہ اس لیے آئے تھے کہ بھائی لوگوں کو مسلمان کر کے جنت بھیجیں۔ صرف ہندوستانیوں کا خون چوسنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے خوب خون چوسا۔ دیکھو کتنے بڑے بڑے محلات انہوں نے بنائے اپنی عیاشی کے لیے، اور کوئی یتیم خانہ نہیں بنایا، کوئی اسکول نہیں بنایا، کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی، انہوں نے لوگوں کو جاہل رکھا۔ تو جس طرح یہ ہندوؤں کا دشمن تھا، اسی طرح اورنگزیب عالمگیر مسلمانوں کا بھی دشمن تھا۔ اور اورنگزیب عالمگیر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ خوب سمجھ جائیں۔ اورنگزیب عالمگیر اس زمانے کا مودی تھا۔ کیا تھا؟ مودی تھا۔ جس طرح مودی بی جے پی کا سربراہ ہے یا پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ہندوستان کا پرائم منسٹر ہے نا۔ اب کتنے عرصے سے؟ میرے خیال میں 15 سال پورے ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے چیف منسٹر تھا گجرات کا۔ تو اس نے ہندوؤں کی کون سی خدمت کی ہے؟ ہندوؤں کو کیا دیا؟ بس جاہل بنایا کہ بابری مسجد کو بھائی ہٹا دو اور مندر بنا دو۔ بابری مسجد مٹ گئی اور اس کے اوپر مندر بن گیا، تو کیا ملا ہندوؤں کو؟ اور مسلمانوں کا نقصان کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ یہ تو جہالت والی بات ہے۔ تو مودی نے جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ مودی مسلمانوں کا دشمن ہے ہندوستان میں، آپ یقین کیجئے کہ جس طرح یہ مسلمانوں کا دشمن نظر آ رہا ہے، اسی طرح یہ ہندوؤں کا بھی دشمن ہے۔ جیسے یہ مسلمانوں کا استحصال کر رہا ہے، اسی طرح مودی ہندوؤں کا بھی استحصال کر رہا ہے۔ جس طرح مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، اسی طرح یہ ہندوؤں پر بھی ظلم کر رہا ہے۔ یہ
جس طرح مسلمانوں کا دوست نہیں ہے مودی، اسی طرح مودی ہندوؤں کا بھی دوست اور خیر خواہ نہیں ہے۔ عین اسی طرح اورنگزیب عالمگیر تھا، وہ بھی بادشاہ تھا ہندوستان کا اور ہندوستانیوں کا خون چوس رہا تھا۔ اسی طرح مودی بھی ہندوستان کا بادشاہ ہے، راجا ہے اور خون چوس رہا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو بھائی جس طرح مودی نے ہندوؤں کو کچھ نہیں دیا اپنے دور اقتدار میں، بتایا نا یہ ہندو کہ ہمیں یہ دیا، ہمیں یہ دیا، کیا دیا؟ ہندو ابھی تک میرے پاس کتنے فون آتے ہیں ہندوستان سے ہندوؤں کے، بھئی ہم ملیشیا آنا چاہتے ہیں، بھئی آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ میں تو اللہ کے فضل ہم نے ان کے قیدی بھیجے ہیں یہاں سے اور بھیج رہے ہیں، تو پھر بیچارے وہ جا کر بیاج پر یعنی سود پر قرضے لے لے کر وہ باہر ملکوں میں جانا چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ ہندوؤں کا خیر خواہ ہوتا، دوست ہوتا، تو ہندو ابھی نیستی سے نکل چکے ہوتے، ہندو ابھی تک نیستی میں نہیں ہوتے۔ تو یہ جو غربت ہندوؤں پر مسلط پہلے سے ہوئی ہے، کب سے؟ مغل دور سے، اب وہ تسلسل ہر ایک بادشاہ چلا رہا ہے اور وہی تسلسل مودی بھی چلا رہا ہے۔ تو مودی نے بھی کچھ نہیں کیا ہندوؤں کے لیے، اسی طرح اورنگزیب عالمگیر نے بھی مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو بھائی جو لوگ مودی کے لیے لڑ رہے ہیں، جو ہندو صرف دھرم کی وجہ سے کہ بھائی ہندو، یہ مودی کیا ہے؟ ہندو ہے، تو ہندو ہے، کیا یہ جواز بن سکتا ہے کہ وہ ہندوؤں کا خون چوسے؟ اسی طرح مسلمان بھی اسی پہ خاموش ہے کہ بھائی یہ مغل بادشاہ کون تھے؟ بھائی یہ مسلمان تھے، مسلمان نہیں تھے، یہ ڈاکو تھے، یہ سب سے بڑے حرامی تھے، اور جس طرح مودی ہے اسی طرح یہ بھی حرامی تھے، صرف اپنے اقتدار کے ہیں۔ جس طرح یہ صرف ان کو اپنا اقتدار، اپنی کرسی عزیز ہے، اسی طرح ہندوؤں کو، یا اسی طرح یہ مغل بادشاہوں کو، اورنگزیب عالمگیر کو بھی اپنا اقتدار اور اپنی کرسی عزیز تھی۔ اس نے اپنی کرسی کے لیے اپنے باپ کو جیل میں ڈال دیا تھا، قید کر رکھا تھا، اپنے بھائیوں کو قتل کیا۔ تو جو بندہ اپنے باپ کا وفادار نہ ہو، جو بندہ اپنے باپ کو قید میں ڈال سکتا ہے، اپنے بھائیوں کو قتل کر سکتا ہے اپنی کرسی کے لیے، تو اس نے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچایا ہوگا؟ تو مسلمان اگر لڑ رہے ہیں کہ نہیں بھائی اس کی قبر یہاں رہنے دو، تو اس کی قبر کیا دے رہی ہے تمہیں؟ کچھ دے رہی ہے؟ اگر ہندو یا ہندو گورنمنٹ اس کی قبر کو کہیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں، تو کہو 1000 بار کر لو، ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی ظالم تھا، ہمارا بھی دشمن تھا اور تمہارا بھی دشمن ہے، لیکن یاد رکھو کہ تم جن کے اشارے پہ یہ کام کرتے ہو تو وہ بھی تمہارے دشمن ہیں، وہ ہمارے بھی دشمن اور تمہارے بھی دشمن۔ یہ طبقاتی جنگ ہے، یہ دھرم کی جنگ نہیں ہے، طبقاتی جنگ ہے، اور طبقات میں مودی، اسی طرح اورنگزیب عالمگیر، اور جتنی بھی مسلمان ہیں اور جتنی بھی یعنی امبانی ہے، یہ سارے ایک ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو ہم دھرم سے دھوکے نہ کھائیں، اور میں وہاں کے مسلمانوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائیوں رہنے دو۔ جس طرح اورنگزیب عالمگیر نے زندگی میں مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تو وہ مرنے کے بعد یا اس کی قبر تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ پھینک تو وہاں سے نکال کے پھینک دو، بھائی ہمیں نہیں چاہیے، ہم اس پہ نہیں لڑتے۔ اسی طرح ہندوؤں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی اب تک 400-500 سال یہ اس کی قبر یہاں رہی، تو اس نے کیا فائدہ دیا مسلمانوں کو؟ بس 1-2 مسلمان وہاں کے مجاور بن چکے ہوں گے، تنخواہ لے رہے ہوں گے، کیا یہ قبر کیا فائدہ دے رہی ہے؟ تو جب اب تک کوئی فائدہ نہیں دیا اور اب تک اسی قبر نے ہندوؤں کو کوئی نقصان نہیں دیا، تو رہنے دو قیامت تک۔ اس میں یعنی اسی بات پر آپس میں نہ لڑیں، آپ ایک ہو جائیں۔ یہ طبقاتی جنگ ہے، اور طبقاتی جنگ میں سرمایہ دار اور حکمران طبقہ، بھلے یہ ہندو ہوں، یہ مسلمان ہو، یہ سکھ ہوں، یہ عیسائی ہوں، یہ ایک ہی ہے، ان کا دھرم ایک ہے، اور دھرم ان کا کیا ہے؟ دھرم ان کا اقتدار ہے، دھرم ان کا جو ہے وہ کرسی ہے، اور دھرم ان کا سرمایہ ہے۔ اور چونکہ غریب لوگ ان کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی، تو وہ ان کے دشمن